کہ کراچی بھر میں انٹر بورڈ کے امتحانی مراکز کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا, امتحانی سینٹرز کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. سائم سوچو جب اتنی انسرٹینٹی ہو تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ پہلے ہی موبائل نے ساری اٹینشن اپنی طرف کی ہوئی ہے, یوٹیوب نے, اب بچہ پڑھے گا کیسے؟ وہ اماں سے کہے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا نا, ابھی میں کیوں کچھ بھی نہیں پتا, نہ ٹائم ٹیبل ہے بچوں کے پاس, نہ ایڈمٹ کارڈ ہے, سینٹرز کا نہیں پتا, تو پڑھنا کیا ہے, تیاری کیا ہونی. 28 اپریل زیادہ دور نہیں ہے, 28 اپریل تو آ گیا. تو جی بچے بڑے پریشانی کا شکار ہیں. اب انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اپڈیٹس بھی ہم لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ انور, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 28 اپریل سے انٹر کے امتحانات ہو رہے ہیں, بچے تذبذب میں ہیں, بچے بڑے پریشانی کا شکار ہیں, کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں اس وقت ہم جہاں اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر درجنوں والدین اور طالب علم وہاں پر موجود ہوں گے, جو کہ مختلف کمروں کے اور دفاتر کے چکر لگا دیں گے. ایشو اس مرتبہ سامنے یہ آیا ہے کہ انٹر کے امتحانات کے بعد جب سال اول کے امتحانات کا مرحلہ ختم ہوا تو جو رزلٹ سامنے آیا وہ رزلٹ بڑا ڈکلائن تھا, بہت کم رزلٹ تھا, جس کے اوپر شور مچا, اور شور مچنے کے بعد کم بیش 27,000 امیدواروں نے اپنے اسکروٹنی فارم جمع کروائے. اچھا, انتہائی اجلت کے اندر اور غفلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ نے اسکروٹنی فیس کو ویو کر دیا. اس ویو کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب سبھی نے دے دیے فارم, سب نے دے دیے, یعنی جو کہ فیل والے امیدوار تھے وہ بھی جن کا ایشو تھا بھی نہیں, ان کا نہیں تھا. صورتحال یہ بنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ 28 اپریل کو جو اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آپ امتحانات کا انعقاد نہیں کر سکتے. نہ ایڈمٹ کارڈ کا اجرا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, انرولمنٹ فارم جاری نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, سینٹروں کی تشکیل کا مرحلہ ہے, یہ تمام کی تمام اپروول دینی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کو. بورڈ یونیورسٹی کی واضح ہدایت تھی, سی ایم کی ہدایت تھی کہ آپ فوری چارج لیں, انہوں نے چارج لینے سے منع کر دیا. اب دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ تعیناتی سے قبل انہوں نے صلاح مشورے کیے مختلف سندھ بورڈ کے چیئرمین سے. انہوں نے ایک اعتراض جو سامنے آیا جو ذرا یہ بتاتے ہیں تنخواہ اور مراد بری کا ہے یہاں پہ. تو یہ کون سا ٹائم ہے کہ تنخواہ برات لینی ہے, تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ بڑا سنگین مسئلہ بنا اور بڑی ڈائمینشن ایشوز آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب میٹرک کے امتحانات بھی جاری ہیں, اور میٹرک کے امتحان کے ساتھ ساتھ اب کمبائنڈ سینٹر بنتے ہیں, جو ہائر سیکنڈری اسکول ہوتے ہیں وہ کالج کے سینٹر بھی بنتے ہیں. تو اس صورتحال کے میں تو امتحان کا انعقاد اب مئی کے پہلے ہفتے میں چلا جائے گا. ایک چیز مجھے بتائیں, چیئرمین انٹر بورڈ کی تعیناتی تک امتحان نہیں ہوں گے؟ چیئرمین انٹر بورڈ کی تعیناتی ہو یا نہ ہو, اب یہ ذمہ داریاں الٹیمیٹلی چیف سیکرٹری سندھ سنبھال لیں گے, جنہوں نے ڈائریکٹریز اور ہدایت جاری کی ہیں سندھ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ سے ویجیلنس کمیٹی کی. یہ اعلان بھی کب ہوگا؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ نے اب تک ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل نہیں دی ہیں. چیف سیکرٹری کی ہدایت پر اگر ڈپٹی کمشنر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو وہ فہرستیں فراہم نہیں کی جا رہی. ایک اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 20% اضافی مارکس جو فزکس, ریاضی اور کیمسٹری کے اندر دینے ہیں, اس کا نوٹیفیکیشن اور گائیڈ لائن اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کو نہیں ملا ہے. اس پورے پروسیس کے اندر اب یہ ہوگا کہ انٹر کا پورا رزلٹ دوبارہ ٹیبولیٹ ہوگا, تمام کی تمام چیزیں دوبارہ بنیں گی. اسکروٹنی کمیٹی کی اگر آپ بات کریں گے بڑے ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں. امتحان کی اسکروٹنی کا مسئلہ اس لیے سامنے آتا ہے کہ سینئر پروفیسرز کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, کاپیاں گھروں پہ چیک کی جاتی ہیں. اور انور ایک بات بتائیں, یہ جو اسکروٹنی والا معاملہ ہے یہ ابھی تازہ کوئی نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم دیا گیا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا غالباً 15 دن بتائے گئے تھے کہ پتہ چل جائے گا. کتنے عرصے سے یہ اسکروٹنی کا مرحلہ رکا ہوا ہے یا نہیں کلیئر ہو رہا؟ دیکھیں 16 اسکروٹنی آفیسر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے بعد جن کی تعداد کو بڑھا کر 64 کیا گیا. 64 کے علاوہ 27,000 امیدواروں کی کاپیاں 1 لاکھ سے زائد کاپیاں نکالی گئیں. اور اب آپ دیکھیں ہر چیز مذاق بن رہی ہے. اسکروٹنی ان کاپیوں کی نہیں کی گئی, A1 اور A گریڈ کی 100 بیسٹ کاپیاں نکال کے ان کی اسکروٹنی کی گئی. اس کے نتائج کے اوپر ایک فائنڈنگ بنائی گئی. اس فائنڈنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ نصاب بر وقت مکمل نہیں ہو سکا, کتابیں دستیاب نہیں تھیں, اسٹوڈنٹ کی حاضری تعلیمی اداروں میں موجود نہیں تھی. یہ وہ تمام عوامل تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ کاپیاں 2023 کی طرح 2024 کے اندر بھی گھروں کے اوپر چیک کی گئیں. اس پر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی انتظامیہ یہ بتاتی ہے کہ اتنا اسپیس, اتنی جگہ نہیں ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے پاس کہ وہ امتحانات کی اسسمنٹ اپنے ہی بڑے ہال کے اندر کر سکیں. اور سینئر پروفیسرز, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کاپیوں کی جانچ پڑتال کی تیار نہیں ہوتے. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں, پرائیویٹ ٹیوشن پڑھاتے ہیں. یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس وقت سر جو مسئلہ ہے وہ سب سے اہم ہے. پارلیمانی کمیٹی بنی تھی ایک, اس پارلیمانی کمیٹی کو جو سفارشات ملی 2023 میں سے کوئی عمل نہیں ہوا. انہوں نے کارروائی کی سفارش کی تھی کہ مختلف جو افسران ہیں, جو ناظمین امتحانات ہیں, جو سابق کنٹرولرز ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. کوئی کارروائی نہیں کی گئی. یہ کہا گیا تھا کہ کاپیاں گھروں پر چیک نہیں کی جائیں گی, دوبارہ چیک کی گئی. تمام کے تمام عوامل ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں. اور اس وقت
350 امتحانی مراکز تشکیل دینے, 3.5 لاکھ امیدواروں کا مستقبل جو ہے بالکل بڑا شش و پنج کے اندر ہے اور خاصی مشکلات ہیں, اور اب ان ملٹی ڈائمینشنل ایشوز کو حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. چیف سیکرٹری سندھ کی ایک واضح ہدایت ہے, لیکن صورتحال پھر وہی ہے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر ایک چیئرمین کی تعیناتی چاہیے تاکہ اس مرحلے کو آگے بڑھایا جائے. نہیں ہو رہے, کوئی اس کے لیے راضی نہیں. اچھا, اور 3 سال پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے کہ بچوں کو ایڈمٹ کارڈ پہلے جاری کر دیے جاتے تھے, اب کیا ہونا شروع ہوا؟ اسکول میں آ جاتے تھے ایڈمٹ کارڈ, 3 سال میں ہوا کیا ایسا, اور اب کب ایڈمٹ کارڈ جاری ہوں گے؟ بچے کتنا ویٹ کریں؟ اور اچھا دیکھیے, یہ جو صورتحال بنی وہ یہ بنی گزشتہ کم و بیش 3 سال تک یہ صورتحال بالکل درپیش ہے. 15 سال کا جو ہم پیچھے جاتے ہیں, 15 سال کے پیچھے سندھ کے کسی بھی تعلیم بورڈ کے اندر مختلف مستقل ناظم امتحانات, مستقل چیئرمین, مستقل بورڈ سیکرٹری, مستقل ڈائریکٹر فائنانس نہیں تھا. سرچ کمیٹی بنائی گئی, سرچ کمیٹی نے ایویلویٹ کیا, ان کو فائنل کر دیا, لیکن مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے سرچ کمیٹی نے جو مارکنگ کی تھی ان مارکنگ کو تبدیل کیا گیا, اور تبدیل کرنے کے نتیجے کے اندر وزیر نے ایک کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی اپنی کارروائی کر رہی ہے. تو اگر ہم دیکھیں, اگر یہ سرچ کمیٹی متنازع بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سندھ بھر کے تعلیم بورڈ کے اندر جو چیئرمین تعینات کیے گئے ان کی تعیناتی بھی مبینہ طور پر ایک اس انداز میں چلی جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی معاملہ سہولت ہے کہ جس پہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر انٹر کی خالی ہم بات کریں گے, انٹر کے امتحان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جو ناظم امتحانات ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ایڈمٹ کارڈ تیار کر لیے ہیں, ساری چیزیں کر لی ہیں, لیکن کچھ اپروولس ہم کو چاہیے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر اب انٹرونشن کی ہے چیف سیکرٹری سندھ نے, اور وہ براہ راست کو دیکھیں گے, اور تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اس صورتحال کو دیکھیں, اور مئی کا پہلا ہفتہ غالباً یہ ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے کے اندر شیڈول اور امتحانات کا سلسلہ جاری کر دیا جائے گا. غالباً یہ بس اندازے لگایا جا رہا ہے, لیکن جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر پیپر ہوں گے کس طرح کے, پھر وہی مسائل ہوں گے, پھر اسٹوڈنٹس کہیں گے جی ہمارے مارکس کم آئے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایگزامز کس طرح سے ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں جی, نقل کی روک تھام, ابھی ہم میٹرک 9 کے امتحان دیکھ رہے ہیں, نہیں ہو پا رہی ہے, واٹس ایپ پر پرچہ آ جاتا ہے, بڑے دعوے کیے گئے تھے, بلکہ بچے موبائل فون لے کے بیٹھے ہیں اور اس کے پیسے بھی وصول کیے جا رہے ہیں, پر 1000 روپے دے کے 500 روپے دے کے. جی دیکھیں بالکل, یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ ممتحن امتحانات جب ہب سینٹر بنتا ہے, میٹرک بورڈ سے پرچہ جاتا ہے ہب سینٹر, کراچی کے اندر 17 ہب سینٹر ہے, ہب سینٹر سے پرچہ جیسے ہی امتحانی مراکز پر پہنچتا ہے CCTV مانیٹرنگ کی گئی, تمام چیزیں کی گئی, لیکن جو پرچہ آؤٹ ہوتا ہے اس کے اندر براہ راست ممتحن امتحانات ملوث ہوتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر ایک مارک لگا ہوا ہے, کلر مارک لگایا ہوا ہے, اس مارک کو آپ اسکین کریں, اسکین کرنے کے نتیجے کے اندر آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کراچی کے کس سینٹر سے پرچہ آؤٹ ہوا ہے. اب تک ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آپ ایک خطی رقم خرچ کرتے ہیں, CCTV مانیٹرنگ کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں, لیکن ان افراد کون ہے جو اتنی چین کی نیند سو رہا ہے, تعلیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کون ہے؟ اب دیکھیں نا, اب یہ تمام کی تمام صورتحال, اب یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے یونیورسٹی اینڈ بورڈ کے حکام کی. یونیورسٹی اینڈ بورڈ کے حکام کو ان تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا, اجلاس ہوتے ہیں, ہدایت ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن نکلتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا, پرچے تمام پرچے سوشل میڈیا کی زینت بنے, وائرل ہوئے, لیکن وہی کہتے ہیں کہ پرچہ اگر 9 یا 9:15 بجے سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو ہم اس کو وائرل ہونے یا پرچہ آؤٹ ہونے کی تعریف کے اندر نہیں لاتے. لیکن سب سرد مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پہلی مرتبہ 200 امتحانی مرکز سرکاری اسکولوں کے بنائے گئے. یہ پرومس کیا, یہ گائیڈ لائن دی گئی تھی کہ کسی بھی نجی اسکول کے اندر جب سینٹر بنے گا تو اس کا رقبہ ہونا چاہیے 240 اسکوائر یارڈ. ایسا نہیں ہے, لانڈی, کورنگی, قائد آباد, سعید آباد میں 80 اور 120 گز کے امتحانی مراکز کے بنائے گئے, اور شکایت سامنے آ رہی ہے کہ وہ بچے جو امتحان کے اندر پیسے نہیں دیتے ان کو پرچہ حل کرنے نہیں دیا جاتا. سنگین کی شکایتیں سامنے آتی ہیں, لیکن باس پوچھ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایک چیز اور بتائیں, انور, جو اسکروٹنی والا معاملہ تھا اس میں آپ نے کہا کہ ایک تو انہوں نے جو فیس معاف کی تو اس میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ بھی آ گئے جن کا ایشو تھا بھی نہیں, جن کے پرابلمس تھے بھی نہیں. اب کیا ان کو مارکس بھی مل گئے ہیں جو فیل ہوئے تھے, جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے, کیا یہ بھی ہوا ہے؟ یہ دیکھیں بالکل, جو سندھ کابینہ نے جو منظوری دی ہے اس کے مطابق فزکس, کیمسٹری اور ریاضی میں فیل ہونے والے تمام طلباء طالبات کو 20% نمبر دیے جائیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, وہ طالب علم جنہوں نے محنت کی تھی, ان کو کم نمبر ملیں گے. جو مکمل طور پر فیل ہو گئے وہ اس راستے سے بالکل آرام سے نکل جائیں گے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے صوبہ سندھ کے اندر. آپ یہ سوچیں مینٹل ٹول ہوگا ان اسٹوڈنٹس پہ جو محنت کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں سسٹم پہ, پڑھائی پہ, اسٹڈیز پہ بلیو کرتے ہیں, اور پھر اچھے پیپر دے کر بھی آتے ہیں کہ وہ انڈیزرونگ لوگ بھی مارکس لے جائیں گے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ملنے کیا چاہیے تھے مارکس, ہمیں ایک گریس مارکس دے دیں. ایک چیز بہت اہم یہ ہے کہ اگر ہم اس نظام کو کنٹرول کر سکتے ہیں بآسانی. سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسیشن فی کاپی 22 روپے ہوتے تھے, گزشتہ سال انہوں نے 35 کا مطالبہ کیا, اس کی اپروول دی گئی. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسسمنٹ کے لیے تیار کسی صورت نہیں ہوتے ہیں. یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو
وزیر تعلیم کو وزیر سندھ کو براہ راست اس کا نوٹس دینا ہوگا. سندھ بھر کے تمام تعلیم بورڈ کے اندر تمام کے تمام سینئر پروفیسر سر شام کراچی کے اعلیٰ کوچنگ سینٹروں کے اندر موجود ہوتے ہیں, پرائیویٹ ٹیوشن پڑھاتے ہیں, کالج میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سوچیں چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی, کہا جا رہا ہے چیئرمین صاحب کی تنخواہ مراد کم ہے, تو بارگیننگ چپ کے طور پہ یہ صورتحال جو ہے نا اس کا استعمال. بہت شکریہ انور خان, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور